نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ کن لہجے میں ہونٹ بھیج کر بولی۔ ایسا ہی ہے پگی، تم انکار نہیں کر سکتی، تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا تم اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی؟ یقیناً کیوں نہیں، وہ اضطراب میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ تو پھر ابھی سے اسے شروع کرو، اسے ہمارے بحالی کے ادارے میں لے کر آؤ۔ میں نے وڈی کو فون پر اسے آنے کے لیے کہا تھا، وہ مان گیا تھا۔ پگی چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسی دوپہر وڈی ڈاکٹر کے کلینک میں آیا۔ وہ بظاہر خوشگوار موڈ میں تھا۔ ڈاکٹر، تم نے مجھے بلایا تھا؟ پیگی کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ نہیں وڈی، تمہارے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ وڈی حیران ہوا۔ میرے بارے میں؟ وہ کیا؟ مجھ سے زیادہ تم خود اس کے بارے میں جانتے ہو۔ مثلاً کیا؟ اگر تم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو نہ صرف تم خود کو تباہ کر لو گے بلکہ پگی کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولا، وڈی تم کیا استعمال کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب تم سمجھتے ہو۔ دیکھو وڈی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وڈی کچھ دیر خاموشی سے فرش کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور تپتے ہوئے لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، میں نے اس عادت سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم کون سی ڈرگ لے رہے ہو؟ ہیروئن، وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر بولا۔ او میرے خدا، تم یقین کرو کہ میں نے بہت کوشش چھوڑنے کی مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے اور یہاں ایسے ادارے ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تم یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس ادارے میں جانا ہے۔ دیکھو وہاں کے لوگ تم جیسے اچھے انسان کی مدد کر کے خوش ہوں گے تاکہ تم پھر ایک اچھے انسان بن سکو۔ اچھا، وہ کچھ ہچکچا کر بولا۔ تمہیں یہ نشہ کون لا کر دیتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ خیر تم اس کی فکر نہ کرو، میں ادارے والوں سے بات کرتا ہوں تاکہ تمہیں بطور اسپیشل کیس لیا جائے۔ ڈاکٹر نے پولیس کمشنر کو بتایا کہ جزیرے پر منشیات فروخت کی جا رہی ہیں۔ وڈی بھی ان کا شکار ہوا ہے مگر وہ بتانے پر تیار نہیں کہ اسے منشیات کون سپلائی کرتا ہے۔ پولیس کمشنر نے فوراً ہی مشکوک لوگوں کی چھان بین کی۔ ایک شخص کو جزیرے سے نکال دیا جو بظاہر مالی کا کام کرتا تھا مگر اس کا رہن سہن اس کی معاشرتی حیثیت سے کہیں زیادہ تھا۔ بہت سے لوگوں کی نگرانی کی گئی جن پر منشیات کے کاروبار کا شک تھا۔ پولیس کمشنر کا خیال تھا کہ جزیرے کو مکمل طور پر مشکوک لوگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ وڈی 3 ہفتے بحالی کے ادارے میں زیر علاج رہا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ پہلے والا ہنستا کھیلتا پرکشش اور خوش باش وڈی تھا۔ سب دوست اس کی صحت کی بحالی پر بہت خوش تھے۔ وہ بھی اپنی پہلی روش پر لوٹ آیا تھا۔ اس نے پولو میچوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اتوار کو ایک بڑا میچ کھیلا جا رہا تھا جس میں تمام مشہور اور ماہر کھلاڑی حصہ لے رہے تھے۔ پولو کے شائقین بہت پرجوش تھے۔ وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ میدان تماشائیوں سے بھر گیا تھا۔ آج پیگی بھی میچ دیکھنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میمی بیٹھی تھی۔ وڈی نے مجھے بتایا ہے کہ آج تم پہلی دفعہ میچ دیکھنے آئی ہو۔ یہ بہت دلچسپ کھیل ہے۔ پیگی، تم میچ کیوں نہیں دیکھتی؟ پیگی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، مجھے ہمیشہ ہی وڈی کو کھیلتے دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں ڈرتی رہتی ہوں کہ اسے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ یہ مجھے بہت خطرناک کھیل لگتا ہے۔ ہر کھیل میں تھوڑا بہت رسک تو ہوتا ہی ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وڈی کو پھر کبھی کوئی حادثہ پیش آئے۔ میں بالکل برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بس اسی فکر میں پاگل سی ہو جاتی ہوں۔ میمی چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، تم فکر مت کرو، وڈی بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ اس کا کوچ ایک بہت ہی ماہر شخص ہے۔ میدان داد و تحسین سے بار بار گونج اٹھتا تھا۔ گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور کھلاڑی پیگی کو کھیل کے بارے میں سمجھا رہی تھی اور کھلاڑی بہترین مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میمی پیگی کو کھیل کے بارے میں سمجھا رہی تھی کہ کھیل کا ایک چھوٹا حصہ چوکر کہلاتا ہے جس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ گھوڑے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ پیگی کو کھیل میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہ اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کا دھیان وڈی پر لگا ہوا تھا جو بہت اچھا کھیل رہا تھا اور تماشائیوں سے اسے خوب داد مل رہی تھی۔
اس نے 2 گول کر لیے تھے۔ وہ نڈر اور بے خوف ہو کر میدان میں ہوا کی طرح اڑتا پھرتا تھا۔ جب ان دونوں کے قریب سے گزرتا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا۔ پیگی بڑے فخر سے میمی کی طرف دیکھتی۔ ووڈی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں بہت۔ پھر وقفہ ہوا۔ ووڈی کی ٹیم کے لوگ اسے مبارکباد دینے لگے کہ وہ بہت اچھا کھیل پیش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اسے مشورہ دے رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر گراؤنڈ سے باہر چلا گیا اور چند ہی منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس نے شور مچاتے ہوئے تماشائیوں کی طرف ہاتھ ہلایا اور پھر دوڑ کر ٹیم میں شامل ہو گیا۔ کھیل ایک مرتبہ پھر اسی جوش و خروش سے شروع ہو گیا۔ ووڈی کے سر پر نہ جانے کیا بھوت سوار ہوا کہ وہ جارحانہ کھیل کھیلنے لگا۔ 3 بار اس نے ایسی غلطیاں کیں کہ حریف کو 3 مرتبہ پلنٹی دے دی گئی اور انہوں نے تینوں میچ گول کر دیا۔ اس طرح جیتا ہوا میچ بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ سے نکل گیا۔ باکس میں پیگی کے ساتھ بیٹھی ہوئی میمی جیسے سکتے میں آ گئی۔ پیگی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس کھیل کی بالکل سمجھ نہیں تھی۔ ابھی دونوں خاموش بیٹھی تھیں کہ ایک ملازم آ کر میمی سے مخاطب ہوا۔ مس کیریسن، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میمی نے پیگی سے معذرت خانہ لہجے میں کہا، معاف کرنا، اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ میچ کے اختتام پر ووڈی کی ٹیم بالکل خاموش تھی۔ ووڈی خود بھی اپنی اس کارکردگی پر بہت شرمندہ تھا۔ اسے ٹیم کے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت میمی تیز تیز قدم رکھتی ووڈی کے قریب آئی۔ ووڈی، مجھے افسوس ہے، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور افسردہ لہجے میں بولی، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ووڈی نے سر اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے سمجھ نہ پایا ہو، پھر سر کو دائیں بائیں جھٹکتا ہوا رنجیدہ لہجے میں کہا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا قصور ہے۔ نہیں، تم خود کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ نہیں، میرا قصور ہے۔ وہ رونے لگا۔ اگر میں اتنا برا نہ کھیلتا تو ہم جیت چکے ہوتے۔ یہ میچ میری وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس آبائی گھر میں خاندان ایک عرصے بعد اکٹھا ہوا تھا، لیکن تینوں جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، ان میں کوئی رابطہ تھا، نہ تعلق، نہ واسطہ۔ جج ٹیلر جہاز سے یہاں آیا تھا۔ کینڈل بھی پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں چلی آئی تھی، جبکہ اس کا شوہر مارک ٹرین سے پہنچا تھا، جبکہ ووڈی اور پیگی اپنی کار میں یہاں آئے تھے۔ شہر کے بڑے چرچ میں ہیری سیٹن فوڈ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ باہر سڑک پر عوام کا ایک ہجوم جمع تھا، جنہیں پولیس اہلکار کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ہر شعبۂ زندگی کے مشہور لوگ مسلسل آ رہے تھے۔ شوبز کی دنیا کے لوگ، گورنر، مختلف ملکوں کے سفیر اور وزیر۔ شرکاء کی تعداد دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ چرچ کا بڑا ہال مکمل بھر جائے گا۔ یہاں 700 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ کینڈل، ووڈی اور ٹیلر ابھی باہر کے ہال میں تھے، مگر عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ انہیں صرف اس تابوت نے یہاں جمع کر دیا تھا جس کے اندر موجود جسم کا تعلق ان تینوں کے درمیان قدریں مشترک تھی۔ یہ میرا شوہر مارک ہے، کینڈل نے بات کرنے میں پہل کی۔ یہ پیگی ہے، میری بیوی۔ پیگی، یہ کینڈل ہے، میری بہن، اور وہ بھائی ہے ٹیلر۔ گفتگو پھر ختم ہو گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ ایک شخص ان کے قریب آیا اور نسبتاً مدھم آواز میں بولا، سروس شروع ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ انہیں پہلے سے مخصوص باکس میں لے گیا، جہاں سب نے اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ٹیلر کو باپ کی کوئی اچھی بات یاد نہیں تھی۔ ہاں، ماں کی یادیں اب بھی اس کے ساتھ تھیں، جب 10-11 برس کا تھا، اور روز میری جو ان سب کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ ووڈی اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹیلر کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے رکھ رکھاؤ اور شخصیت کے اعتبار سے جج لگتا تھا۔ کینڈل بہت خوبصورت اور سمارٹ ہو گئی تھی، البتہ اس کے چہرے سے کچھ فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی، اور ووڈی خود اپنی ترنگ میں تھا۔ اپنے بھائی اور بہن کی طرح اسے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی پیگی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے پیگی کو باپ سے ملوایا ہوتا تو اسے پیگی کے بارے میں جان کر ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ سروس مسلسل جاری تھی۔ گورنر اور مختلف عہدیدار باپ کے بارے اظہار خیال کر رہے تھے، لیکن کینڈل کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سرخ لباس گھوم رہا تھا جس کے بارے میں اس کے باپ نے ایک دوپہر کو اسے فون کر کے کہا تھا، سنا ہے تم بہت مشہور ڈیزائنر بن گئی ہو۔
میری ایک دوست کے لیے سرخ لباس ڈیزائن کر دو، اس کا سائز تمہارے جتنا ہی ہے۔ کینڈل جانتی تھی کہ باپ کا مقصد اسے محض تنگ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے بھی باپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لباس تیار کر کے بھجوا دیا۔ باپ نے لباس دیکھنے کے بعد اسے فون کیا کہ میری دوست کو کوئی کام پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ پارٹی میں نہیں جا سکتی۔ مگر کسی نہ کسی کو تو خیر جانا ہی ہے، میں اکیلا تو نہیں جا سکتا، لہٰذا تم اپنا ڈیزائن کیا ہوا یہ لباس پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی۔ کینڈل کو مجبوراً باپ کے ساتھ جانا پڑا، ورنہ وہ فوراً وراثت سے محروم کرنے کی دھمکی دے دیتا تھا اور انہیں اس کی بات ماننی پڑتی تھی۔ اور اب وہ تابوت کے اندر بے حس و حرکت پڑا تھا، نہ کوئی جائیداد اسے فائدہ دے سکتی تھی، نہ بینکوں میں پڑا ہوا بے تحاشا پیسہ۔ پادری کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی، ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور یہاں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو بھی خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ خدا ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور خدا ہی لے لیتا ہے۔ پیگی اتنے وسیع شاندار چرچ اور شرکا میں اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر وہ بڑی مرعوب ہو رہی تھی۔ اپنی معمولی حیثیت کا احساس اس پر غالب آتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈھارس کے لیے ووڈی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مارک سوچ رہا تھا کہ کینڈل کتنی فکر مند معلوم ہو رہی ہے، یقیناً وہ ان خطوط سے پریشان ہے جو بلیک میلنگ کے لیے لکھے جا رہے ہیں، مگر ان کا راز نہیں کھلتا۔ اسے کینڈل پر ترس آ رہا تھا۔ وہ کینڈل کے کچھ اور قریب کھسک آیا۔ سروس ختم ہو چکی تو ایک عہدیدار نے آ کر اعلان کیا، مسٹر ہیری کو دفن کرنے کا سارا کام صرف خاندان کے افراد کی موجودگی میں کیا جائے گا، اسی لیے باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اپنی قیمتی گاڑیوں میں سوار ہو کر جانے لگے۔ ہیری کا تابوت بھی ایک ایمبولینس میں رکھ دیا گیا اور گھر کے افراد اس کے ساتھ قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہیری کے تینوں بچے اپنے باپ کو اسی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں باپ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ تابوت قبر میں اتارا جانے لگا۔ اہلکار نے پھر اعلان کیا، اب یہاں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ ووڈی نے فوراً سر ہلایا، چلو فوراً یہاں سے نکلو۔ مارک بولا، اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ٹیلر نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، فی الحال ہم سب اپنے ابائی گھر جائیں گے تاکہ تمام معاملات طے کر لیے جائیں۔ لمبی لیموزین قبرستان کی باہر آ چکی تھی۔ وہ سب اس میں بیٹھے گھر کی طرف دیکھ جا رہے تھے۔ گاڑی ایک اعلیٰ سوسائٹی کے رہائشی علاقے میں ان کے ابائی گھر کے سامنے آ کھڑی ہے۔ 3 ایکڑ پر مشتمل یہ خوبصورت گھر اپنے دامن میں بہت سی خوشگوار اور ناخوشگوار یادیں سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ تینوں باہر نکلے تو کینڈل بولی، میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہم گھر کے اندر جائیں گے تو پاپا اندر موجود نہیں ہوں گے۔ ووڈی مسکرایا، فکر مت کرو، وہ جہنم میں بہت مصروف ہوگا، نئی چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگا ہوگا۔ ٹیلر ایک گہرا سانس لے کر آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے پرانا بٹلر موجود تھا جو اس وقت 70 کے لپٹے میں تھا۔ وہ ایک باوقار اور وفادار ملازم تھا جسے یہاں کام کرتے 23 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس نے ان تینوں بچوں کا بچپن اور انہیں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسرور ہوا۔ اس نے کہا، گڈ آفٹرنون۔ کینڈل آگے بڑھ کر اسے گلے ملی۔ اوہ کلارک، اتنے عرصے کے بعد تمہیں دیکھنا بہت اچھا لگا ہے۔ یہ بہت لمبا عرصہ تھا مس کینڈل، وہ شفقت سے بولا۔ اب میں مسز مارک ہوں، یہ میرے شوہر مارک ہے۔ آپ کیسے ہیں سر؟ میری بیوی نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ شکریہ سر، اس نے تھوڑا سا خم ہو کر کہا۔ پھر ٹیلر کو مخاطب کیا، آپ کیسے ہیں جج ٹیلر؟ میں ٹھیک ہوں، تم بھی اچھے دکھائی دے رہے ہو۔ سر مجھے اس حادثے پر بہت افسوس ہے، بٹلر نے کہا۔ شکریہ کلرک، تمہارے پاس ہم سب کو یہاں رکھنے کا انتظام ہے۔ کیوں نہیں، بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو کوئی زحمت نہ ہو۔ میرا کمرہ وہی ہوگا جہاں میں پہلے رہتا تھا، ٹیلر نے کہا۔ بالکل سر، وہی ہوگا، کلارک نے کہا اور ووڈی سے مخاطب ہوا، ہیلو مسٹر ووڈو، آپ کیسے ہیں؟ ووڈی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پیگی کا بازو تھام کر بولا، آؤ چلتے ہیں، ذرا تازہ دم ہوتے ہیں۔ وہ بے مروتی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ پیگی کو لیے ہوئے اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا تو لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ باقی لوگ وسیع ڈرائنگ روم میں چلے آئے جو مختلف نوادرات کا ایک عجائب خانہ معلوم ہوتا تھا۔ باپ کو نوادرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا، پھر یہ اچھی حیثیت کی نمائش بھی تھی، لیکن ان تینوں پر اس معاملے پر بہت سختی تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں جائیں مگر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔
لیکن اس وقت وہ سب اس ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور جو چاہے کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں کلرک اندر آیا اور ٹیلر سے بولا، آپ کے لیے پیغام ہے۔ مسٹر سائمن نے پوچھا کہ وہ کب آ جائیں تاکہ تمام خاندان سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ ٹیلر نے استفسار کیا، کون سائمن؟ وہ پاپا کا وکیل ہے۔ اس کی لا کمپنی پاپا کے تمام کام سنبھالتی ہے۔ شروع دن سے ہی وہی ان کا وکیل رہا ہے۔ شاید وہ وصیت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ اگر آپ لوگ مناسب معلوم ہو تو اسے کل صبح کا وقت دے دیا جائے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کلرک پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شیف کھانا تیار کر رہا ہے، وہ کھانا 9 بجے لگا دے۔ ہاں ٹھیک ہے، تینوں نے رضامندی دے دی۔ آپ کے کمرے تیار ہیں، ایوا آپ کو گائیڈ کر دے گی۔ ہم یہی 9 بجے کھانے پر ملیں گے، ٹیلر نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کے 9 بجے اور سب ڈنر کے لیے پہنچے اور اجنبیوں کی طرح میز پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا سوائے مشترکہ بچپن کی یادوں کے، جو تلخ زیادہ اور خوشگوار کم تھی۔ کینڈل نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ ہر چیز آرٹ کا نادر نمونہ تھی۔ کلاسیکل فرنچ ڈائننگ ٹیبل، اخروٹ کی لکڑی کی کرسیاں، کرسٹل کے قیمتی گلدان اور دیواروں پر نامور مصوروں کی پینٹنگز اور بہت کچھ۔ لیکن اتنے خوبصورت ڈرائنگ روم میں تمام خاندان کبھی خوشگوار ماحول میں نہیں بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تلخی وہاں رہتی تھی۔ کینڈل ٹیلر سے مخاطب ہوئی، تمہارے فیصلے میری نظر سے گزرتے رہتے ہیں، اکثر ان کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک جج ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، پگی نے کہا۔ ہاں کبھی کبھی۔ تم کون سے کیس لیتے ہو؟ جرائم، قتل، منشیات وغیرہ؟ کینڈل نے کچھ بےقراری سے پہلو بدلا۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن میز کے نیچے سے مارک نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ ٹیلر نے کینڈل سے کہا، تم بھی ایک کامیاب ڈیزائنر بن گئی ہو۔ کینڈل کی بے چینی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے بمشکل کہا۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ کینڈل کا نام فیشن انڈسٹری میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ مارک اس کی مدد کو آیا۔ اور مارک، تم کیا کرتے ہو؟ میں بروکر ہوں۔ اچھا، پھر تو تم لاکھوں میں کھیلتے ہوگے۔ نہیں، فی الحال معاملہ ابھی یہیں تک نہیں پہنچا۔ مجھے یہ کام شروع کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ مارک ہنس کر بولا، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری بیوی اپنے شعبے میں اتنی کامیاب ہے۔ کینڈل کچھ شرما سی گئی اور مارک سے سرگوشی میں بولی، اس بات کو نظر انداز کر دو، بس یہ یاد رکھو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ووڈی نے پگی کی طرف دیکھا۔ پگی اچھے کپڑے پہن سکتی ہے لیکن عموماً یہ اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ پگی کچھ خجل سی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ ووڈی نے پھر کہا، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ویٹرس کے لباس کو ڈیزائن کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے، پگی اتنا کہہ کر اٹھی۔ کرسی دھکیل کر وہ تیز قدموں سے زینے کی طرف چلی گئی۔ وہ سب کے سب ووڈی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ووڈی مسکرایا، یہ پگی ضرورت سے کوئی زیادہ ہی حساس ہے، اسے چھوڑیں۔ میں نے سنا ہے کل وصیت کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ ہاں، ٹیلر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ لیکن ان کے پاس تو بہت سرمایہ تھا، مارک بولا۔ تم ہمارے باپ کو نہیں جانتے، ووڈی نے کہا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی پرانی جیکٹ اور بچے ہوئے سگار کے ڈبی ہی دے سکتا ہے۔ اس کا کام تھا کہ اپنے سرمایہ کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اس کے منہ سے ہمیں ہمیشہ یہ سنتے تھے کہ تم لوگ مجھے مایوس تو نہیں کرنا چاہو گے، میرے معیار پر پورا اترو گے، اور ہم لوگ یہ سن کر فوراً اچھے بچے بن جاتے تھے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اربوں کی اسامی ہے، اس کے حکم عدولی ہمارا نام وصیت میں سے خارج کروا سکتی ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر یہ ممکن ہو سکا تو باپ اپنا سارا سرمایہ ساتھ ہی لے گیا ہوگا۔ چلو چھوڑ، کل سب کچھ واضح ہو جائے گا، ٹیلر نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح سائمن اور اس کا اسسٹنٹ اسٹیو صبح ہی صبح پہنچ گئے۔ کلرک نے انہیں لائبریری میں بٹھایا اور بولا، میں ان لوگوں کو جا کر خبر کرتا ہوں۔ شکریہ، وہ دونوں نشست سنبھالتے ہوئے بولے۔ لائبریری بہت بڑی اور شاندار تھی۔ اس کے فرانسیسی دروازے باغ کی سمت کھلتے تھے۔ دیواروں پر عمدہ لکڑی کا کام تھا اور الماریاں مشہور کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ آرام دہ کرسیاں اور اطالوی لیمپ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک طرف خوبصورت شو کیس میں ہیری کی بندوق اور دوسرے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ یہ ایک دلچسپ ملاقات ہوگی، اسٹیو بولا، نہ جانے ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا۔
تھوڑی دیر میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، سائمن بولا۔ سب سے پہلے کینڈل اور مارک لائبریری میں داخل ہوئے۔ وکیل نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور تعارف کے مراحل طے ہوئے۔ پھر ووڈی اور پگی اندر آئے۔ کینڈل نے اس کا تعارف کروایا تو وہ ہنس کر بولا، سر آپ ہمارے لیے کچھ کیش بھی لائے ہیں یا صرف باتوں پر ہی تنخواہ دیں گے؟ دراصل ہاں، سائمن نے کچھ سنبھل کر کہنا چاہا، میں صرف مذاق کر رہا ہوں۔ پھر وہ اسٹیو کی طرف متوجہ ہوا، آپ کو اس کی کچھ خبر ہے یا نہیں؟ میرے پاپا نے میرے لیے کوئی خاص چیز چھوڑی ہو، خاص میرے لیے۔ ٹیلر کمرے میں آیا۔ گڈ مارننگ، آپ ہیں جج ٹیلر؟ دونوں وکیلوں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ سائمن نے بتایا، یہ میرا اسسٹنٹ ہے، آپ کے والد کی میت یہاں لے کر آیا تھا۔ ٹیلر نے افسردگی سے سر چٹکا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن کیا وہاں سے کچھ پتہ چلا کہ حادثہ کس طرح ہوا؟ یہاں تو میڈیا والوں کی کیا سرائیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے، کوئی گڑبڑ ہے؟ کوئی شک کیا گیا کسی پر؟ نہیں، پولیس کی تحقیق کے مطابق یہ ایک حادثہ ہی تھا۔ اس کا چشمدید گواہ ان کا باڈی گارڈ دمتری تھا۔ جو اس نے بتایا وہ ہزاروں مرتبہ اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ اوہ، یہ موت بہت خوفناک ہے، کینڈل نے جرجری سے لی۔ کیا تم نے دمتری سے بھی بات کی؟ نہیں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ جا چکا تھا۔ جہاز کے کیپٹن نے مسٹر ہیری کو طوفان میں سفر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہیں بہت جلدی تھی، شاید وہ کوئی ضروری کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ساحل سمندر پر ہیلی کاپٹر کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ کیا آپ کا کوئی اندازہ ہے کہ وہ ضروری کام کیا ہو سکتا تھا؟ ٹیلر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، میں چھٹیوں پر تھا۔ ان کا پیغام ملنے پر ہی میں چھٹیاں منسوخ کر کے واپس آیا، لیکن افسوس یہ حادثہ ہو چکا تھا، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ہیں تو بڑے دلچسپ باتیں، لیکن ان کا تعلق ماضی سے، اس لیے انہیں چھوڑ کر ہمیں وصیت کی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سائمن نے ڈیسک پر پڑا ہوا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکالے۔ ووڈی تو جیسے بے قابو سا ہو رہا تھا۔ او یار، خدا کے واسطے میں پہلے یہ بتا دو کہ اس نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں، تفصیلات بعد میں بتاتے رہنا۔ کینڈل نے تنبیہ کے انداز میں کہا، ووڈی مجھے سب معلوم ہے۔ وہ غصے سے بولا، اس نے ہمارے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ سائمن ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ تینوں کے لیے ایک جیسے حصے کی وصیت کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موجود تمام افراد کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ووڈی حیرت سے منہ کھولے سائمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واہ، کیا آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ جوش میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کمال کر دیا اس نے۔ آخری وقت میں بڈھا راہ راست پر آ ہی گیا۔ وہ وکیل سے مخاطب ہوا، یہ حصہ کتنا ہوگا، کچھ تو بتاؤ یا اس کا بھی حساب کرنا ہوگا، لیکن اندازاً 400 کروڑ کے قریب تو ہو گئی۔ کینڈل سکتے میں آ گئی، پھر آہستگی سے بولی، سب کے لیے 100 کروڑ سے تو کوئی زیادہ ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس رقم سے اپنے بلیک میلر سے ہمیشہ کے لیے پیچھے چھڑا لے گی۔ اس نے مارک کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، مبارک ہو، لیکن ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لانی ضروری ہے کہ اس میں آپ کا ایک اور حصے دار بھی ہے۔ ایک اور حصے دار؟ ٹیلر نے تعجب سے کہا۔ پگی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ سائمن چند لمحے خاموش ہوا، پھر مناسب لفظ چنتے ہوئے بولا، اتنا تو آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ آپ کے والدہ نے اس لیے خودکشی کی تھی کہ آپ کے والد انہیں طلاق دے کر گورنس روز میری سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ووڈی ناگواری سے بولا، لیکن یہ کہ آپ کی والدہ کی خودکشی کی کچھ عرصے بعد انہوں نے روز میری کو ڈھونڈ نکالا اور اسے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر یہ شادی کچھ ہی عرصہ رہی، کیونکہ روز میری ہمیشہ اس احساس جرم کا شکار رہی کہ اس نے مسز ہیری سے بے وفائی کی تھی۔ وہ خود کو ان کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اسی بات نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا، جس کی وجہ سے مسٹر ہیری کا دل بہت جلد اس سے اکتا گیا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ روز میری سے مسٹر ہیری کی ایک بیٹی ہوئی، جس کا نام اس نے جولیا رکھا۔ مسٹر ہیری کو اس کا علم تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وراثت میں اس کا حصہ بھی رکھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، پھر ووڈی نے اس کو توڑا، یہ کم و بیش 25 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا کسی کو علم ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مسٹر ہیری کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ووڈی چڑھ کر بولا،
وہ اسی لیے کہ میں یہ بات آپ سب کے علم میں لانا چاہتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے اور کسی وقت سامنے آ جائے تو وہ قانوناً وراثت میں آپ سب کی برابر کی حصے دار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاید اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو وڈی نے جیسے سب کی ڈھارس باندھی۔ ہماری یہ وراثت ہمیں کب تک مل سکے گی؟ کینڈل نے نسبتاً بے صبری سے پوچھا۔ قانونی کارروائی میں 2 یا 3 مہینے لگ سکتے ہیں، وکیل نے جواب دیا۔ یہ عجیب مصیبت ہے، وڈی نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا۔ میں نے 40 سال انتظار کیا ہے ارب پتی بننے کے لیے، چلو 2 3 مہینے اور انتظار کر لیں گے، بس اس کے علاوہ فی الحال کچھ اور نہیں۔ یہ کہہ کر وکیل اور اس کا اسسٹنٹ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ٹیلر بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ بہت شکریہ مسٹر سائمن، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپس میں رابطہ رکھیں گے۔ سب کی رات بے خواب اور بے چین تھی، سب اپنے اپنے حالات اور مسائل کے اعتبار سے اس پر سوچ رہے تھے۔ ٹیلر کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، اسے اطمینان تھا کہ وہ للی کی فرمائش بخوبی پوری کر سکے گا، اب وہ صرف اس کی ہوگی، کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی۔ کینڈل دل ہی دل میں منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ وہ اپنے بلیک میلر سے ایک ہی بار سودا کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ روز روز کی اذیت سے جان چھوٹ جائے، اور وڈی کو پہلی بار موقع مل رہا تھا کہ وہ اپنے لیے خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے خرید سکے۔ اپنے کھیل کے لیے اسے دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے، وہ جلد اپنے 10 گول مکمل کر کے اعلیٰ کھلاڑیوں میں شامل ہو سکے۔ اگلی صبح ناشتے پر ماحول خوشگوار تھا۔ وڈی مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ آج رات ہم سب اپنے اپنے منصوبے بناتے رہے ہیں۔ مارک نے کہا، یہ بڑی رقم ہے، اس کا منصوبہ بنانے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ ٹیلر نے سر اٹھایا۔ مارک ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اتنی رقم ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ وڈی نے سر ہلایا۔ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ بڈھا اپنی زندگی میں ہی ہمیں اپنا حصہ دے دیتا، تو ہم یوں ترس ترس کر زندگی کے اتنے سال نہ گزارتے۔ اگر مرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہنا اتنا برا نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ وڈی بس کرو، کینڈل نے تنبیہ کے انداز میں اسے ٹوکا۔ چھوڑو بھی، انسان کا منافق نہیں ہونا چاہیے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ کیا ہم سب اس سے نفرت نہیں کرتے، اور وہ اس کا مستحق بھی ہے۔ ذرا دیکھو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ چلو جانے دو، ٹیلر بولا، میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں 2 3 مہینے تو لگ سکتے ہیں، اس لیے ہم اگر چاہیں تو واپس اپنے کام پر چلے جائیں اور 2 مہینے بعد پھر یہاں اکٹھا ہو جائیں۔ میں تو یہی ہوں، وڈی بولا، اتنے عرصے بعد یہاں رہنے کا موقع ملا ہے کہ اس بڈھے کا خوف سر پر سوار نہیں ہے۔ میں 1 1.5 مہینے کے لیے واپس جاؤں گا کہ وہاں اپنے ملتوی شدہ کیس دیکھوں، اور آئندہ مہینے میں چھٹیاں لے کر آؤں گا۔ ٹیلر بولا، میرا خیال ہے میں بھی 1 2 ہفتے کے لیے جاؤں گی، کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ کینڈل بولی، تو پھر ٹھیک ہے، ہم 5 ہفتوں بعد یہیں اکٹھے ہوں گے۔ ہاں، اس دوران وکیل کی طرف سے کوئی بات ہوئی تو تم یہاں پہنچ جائیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں یہیں بیٹھوں، وڈی بولا، جو کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ 6 ہفتوں کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ اکٹھے تھے۔ اب ان میں نسبتاً کم اجنبیت تھی۔ پہلے کی طرح وہ بالکل خاموش یا سہج سہج کر نہیں بول رہے تھے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے میں انہیں دشواری نہیں تھی۔ وکیل کی جانب سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ سبھی اسی انتظار میں تھے کہ کب 3 ماہ مکمل ہو اور ان کی دلی آرزو پوری ہو۔ ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بٹلر اندر داخل ہو کر بولا، معاف کیجیے گا، دروازے پر کوئی مس جولیا سیٹن فورڈ کھڑی ہیں۔ جولیا سیٹن فورڈ۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ساکت سے ہو گئے۔ یہ کدھر سے نمودار ہو گئی ہے، وڈی نے ناگواری سے کہا۔ ٹیلر بولا، میرا خیال ہے کہ لائبریری میں چلنا چاہیے۔ پھر اس نے بٹلر کو مخاطب کیا، تم اس خاتون کو وہیں بھیج دو۔ یس سر۔ کچھ دیر کے بعد وہ بٹلر کے ساتھ آئی اور دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ باری باری تینوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ پریشان سی۔ پھر جیسے وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، مجھے شاید یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، آخر تم ہو کون؟ وڈی تلخی سے بولا، میں جولیا سیٹن فورڈ ہوں۔ گھبراہٹ کے مارے وہ ہکلا رہی تھی۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم اصل میں کون ہو؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک کر بولی، میری ماں کا نام روز میری تھا اور میری والد ہیری سیٹن فورڈ تھے۔ تینوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹیلر نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ تم واقعی جولیا سیٹن فورڈ ہو؟ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ خوشحال تر کرتے ہوئے بولی۔ یقیناً تمہارے پاس ثبوت نہیں ہو سکتا، وڈی نے درستی سے کہا، اور پھر بھی تم نے اتنی جرأت کی، کینڈل نے دخل دے کر کہا،
یہ ہم سب کے لیے ایک دھچکا ہے، تمہیں بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ لیکن اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری ستیلی بہن ہو۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تم لوگوں کو پہچانتی ہوں، تم کینڈل ہو اور تم بٹلر اور یہ ووڈرو، سب اسے وڈی کہتے ہیں۔ ہماری تصویریں اور نام سوشل میڈیا پر عام ہے، وڈی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹیلر نے تائید کی۔ مجھے امید ہے کہ تم حالات کو سمجھتی ہو، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں میں یہاں کیوں آ گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ دولت کی لالچ تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ووڈی نے طنز کا تیر چھوڑا۔ مجھے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ میں یہاں اسی لیے آ گئی تھی کہ اپنے خاندان سے مل سکوں۔ کینڈل بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بولی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ کافی سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے سوچا اب ہمیں ڈھونڈنے میں فائدہ ہے۔